بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میرا آج کا موضوع اسلامی مہینے ہیں۔ ہمارا اسلامی سال محرم کے مہینے میں شروع ہوتا ہے اور محرم بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس دن حضرت امام حسن اور حسین کی شہادت ہوئی۔ قربانی کا مہینہ ہے اور ہمارے نئے سال کا اختتام بھی قربانی کے مہینے یعنی کہ ذی الحج کے مہینے پہ ختم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ محرم کے مہینے کو صرف حضرت امام حسن اور حسین کے حوالے سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ افضل روزہ رمضان کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، اور افضل نماز اگر فرض نماز کے بعد کوئی ہے تو وہ نماز تہجد ہے۔ محرم کے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تخلیق ہوا، حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی، حضرت نوح کی کشتی پار لگی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے، اسی دن زمین اور آسمان بنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اسی دن آگ گلزار ہو گئی، فرعون کا لشکر غرق ہو گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کبریٰ کا نکاح بھی اسی دن ہوا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، حضرت موسیٰ نے فرعون سے چھٹکارا پانے کے بعد شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی حدیث نہیں ملتی، یعنی کہ کوئی خاص عبادت کی حدیث نہیں ملتی۔ ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن آج کل کے لوگ اس مہینے میں شادی کرنا برا سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، لہٰذا ایسا غلط ہے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، اور کسی خاص مہینے کو شادی بیاہ کے حوالے سے منع کرنا صحیح نہیں ہے۔ تیسرا مہینہ ربیع الاول کا، ماشاءاللہ، اس مہینے میں نبی اکرم کی ولادت شریف ہوئی، اسی لیے اس مہینے کی فضیلت سے ہر مسلمان واقف ہے۔ چوتھا مہینہ ربیع الثانی، اس مہینے کی بھی کوئی خاص خوبی اور حدیث ہمیں قرآن پاک میں نہیں ملتی، لیکن آپ اس مہینے کی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی بھی 13، 14 اور 15 تاریخ کو نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ ان نفلی روزوں کا ان تاریخوں میں رکھنا مسنون ہے۔ پانچواں مہینہ جمادی الاول، اس مہینے کی بھی کوئی خاص عبادت ہمیں حدیث اور قرآن پاک میں نہیں ملتی، اور اس مہینے کی بھی 13، 14 اور 15 تاریخ کو یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور چھٹا مہینہ جمادی الثانی، یہ بھی اس حوالے سے کوئی خاص خوبی نہیں رکھتا، لیکن اس مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ساتواں مہینہ رجب کا، قرآن مجید میں 4 مہینوں کو بہت محترم سمجھا گیا ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر ان کے باپ دادا کے قاتل بھی ان مہینوں میں انہیں مل جاتے تو وہ انہیں کچھ نہیں کہتے تھے، اور قرآن مجید میں بھی ان کو حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے۔
رجب کی 27ویں شب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی ہوا اور اسی مہینے میں ہمیں نمازیں ملی۔ 8واں مہینہ شعبان کا مہینہ، اس مہینے کو بھی مبارک کہا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی 15ویں رات کو قیام کیا، یعنی تہجد پڑھی اور دن کو روزہ رکھا، اور اسی رات اللہ تعالیٰ نے آفتاب غروب ہونے تک فرماتا ہے کہ کوئی بندہ ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں گا، خواہ وہ رزق ہو، صحت ہو، دولت ہو، کچھ بھی ہو۔ سبحان اللہ، یا اللہ تیری شان۔ 9واں مہینہ رمضان۔ رمضان کے مہینے کے وظائف سے کون نہیں واقف، اس کی اہمیت سے بھی ہم سب واقف ہیں۔ قرآن و حدیث میں رمضان کی بے انتہا فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس ماہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا برکت اور تیسرا نجات۔ اس مقدس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور اسی مہینے میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے۔ آپ نے کئی جنگیں بھی اس مہینے میں جیتیں۔ رمضان کے روزوں سے فارغ ہونے کے بعد 6 روزے رکھے جاتے ہیں، 6 روزے جن کو شش عید بھی کہتے ہیں، شش عید کے روزے بھی کہتے ہیں۔ جو شخص یہ 6 روزے رکھتا ہے وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ ذی القعدہ 11واں مہینہ، ذی القعدہ اور ماہ شوال 10 تاریخیں ذی الحج کی حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ حج تو ذی الحج کی 9ویں تاریخ کو ہوتا ہے، مگر حج کا احترام ان مہینوں میں بندہ رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی القعدہ کے مہینے میں کئی بار عمرے ادا کیے۔ ہمارا اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج، یہ اسلام کا 12واں مہینہ ہے، اور یہ حج کا مہینہ کہلاتا ہے، کیونکہ حج جیسی مقدس عبادت اس مہینے میں رکھی گئی ہے۔ اس مہینے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جو نیک عمل اس عشرے میں کیا جائے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ ان دنوں کے عمل اور دوسرے دنوں کے عمل برابر نہیں ہوتے۔ ایک روایت میں ہے کہ ذی الحج کا جب چاند دیکھ لو تو 13 ذی الحج کی رات تک کثرت سے تسبیح وغیرہ پڑھو۔ اس عشرے میں کثرت سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو۔ 9ویں ذی الحج کے دن اللہ اپنے بندوں کو اس قدر بخش دے گا کہ شیطان بھی ذلیل ہو کر اپنے سر پر خاک ڈالنے لگتا ہے، اور جو کوئی اس دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے آنے والے سال اور گزرے ہوئے سال کے تمام گناہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری پیاری بہنوں، ہمارے بچے انگریزی سال کے مہینے تو بہت اچھی طرح یاد کرتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اسلامی سال کے مہینے بھی بچوں کو یاد کروائیں اور ان کی حرمت کے بارے میں انہیں تفصیل سے بتائیں۔ ہمارا اسلامی مہینے کے سال کے مہینے میں نے آپ کو بتائے، ان کے وظائف بھی بتائے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔